بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین گرامی، تجوید کے ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں پارہ نمبر 22 ومن یقنت کی سورہ فاتر آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے حل کے لیے آج کا سبق بنایا گیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے ان 2-3 حروف کے بارے میں۔ دیکھیے گا آیت نمبر 42 کے آخر میں یہ لفظ ہے، یہاں را پر زبر ہے اور آگے نون مکسورہ ہے، پھر الف بغیر حرکت کے ہے۔ تو اسے کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ را زبر را، نون زیر نی، آگے الف بغیر حرکت کے ہے، تو اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ اور وقف کرتے وقت ہم نے یہاں نون کو، اسمال نون کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 43 کے شروع میں ایک لفظ ہے، یہاں الف بغیر حرکت کے ہے اور سین اس پر جزم لگا ہوا ہے، تو یہ دونوں حرف ایسے ہیں کہ ان سے ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لفظ سے شروعات کرنے کے لیے، ابتدا کرنے کے لیے بہت سے ساتھی اپنی منمانی کرتے ہیں، کوئی پیش لگاتا ہے، کوئی زیر لگا کر، کوئی زبر لگا کر اس کو پڑھ دیتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو اس لفظ سے ابتدا کرنے کے لیے اور درست طریقے سے اس کو پڑھنے کے لیے ایک فارمولہ آج کے سبق میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی تمام آیات جن کی ابتدا کے اندر الف بغیر حرکات کے واقع ہوتا ہے، تو ان پر ہم نے کون سی حرکت لگانی ہوتی ہے وہ آپ کو اس فارمولے کی مدد سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح اسی آیت کے آخر میں دیکھیے گا یہ لفظ ہے، یہاں سین اور یا دونوں مشدد ہیں، پھر 2 یا ہیں، ایک یا مکسورہ ہے اور دوسری یا کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے، اور آگے تو علامات وقف کی ہے۔ تو یہاں غلطی ہوتی ہے کس اعتبار سے کہ وقف کرتے وقت بعض ساتھی سے پڑھتے ہیں سی یا کو پڑھ دیتے ہیں، اسی طرح بعض ساتھی حمزہ کو دیکھتے ہیں تو وہ سی اس طرح سے کر کے پڑھ دیتے ہیں، اور ان تمام طریقوں سے پڑھنا غلط ہے۔ ایسے جو 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس طرح سے پڑھنے سے غلطی ہو جائے گی اور درست طریقے سے آپ وقف نہیں کر پائیں گے۔ تو ان تمام حروف کو آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے۔ چلتے ہیں اور سبق کو ابتدا سے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمال نون جہاں پر بھی آئے تو اس کو آپ نے جب پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں۔ اگر آپ وقف کر دیں گے تو یہ نون جو نون قطنی کہلاتا ہے، اسمال نون، یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اگر ہم انہیں کمبائن کر دیں گے، جوڑ دیں گے، تو اس صورت میں اس نون کی ادائیگی ہوگی۔ کس طرح سے؟ دیکھیے گا، ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض، الا نفورا استکبارا فی الارض، نستکبارا نون پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں یہاں نون قطنی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ مثلا ما زادہم الا نفورا، نفورا، را کے بعد جو الف ہے آپ نے اس کو ادا کر لینا ہے اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر آپ پڑھیں گے، الا نفورا، اس طرح سے آپ نے یہاں وقف کر لینا ہے۔ اب یہ نون قطنی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس صورت میں جو اگلی آیت ہے وہ چونکہ ایسا ہے کہ وہاں الف بغیر حرکت کے ہے، سین جزم کے ساتھ ہے، تو ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، تو اب کیسے کریں گے؟ الف پر کون سی حرکت لگائیں گے، زبر، زیر یا پیش؟ تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک فارمولہ بتاتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کا لفظ ہو کہ جب الف بغیر حرکت کے ہو، تو ایسی صورت میں آپ نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ یہاں تیسرا حرف تا ہے اور اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، یہاں تا کی زیر کو دیکھتے ہوئے آپ نے الف کے اوپر بھی زیر لگا دینی ہے اور اس سے پڑھنا ہے استکبارن، استکبارن۔ اب یہ تو ہے زیر کی صورت میں، اگر تا کے اوپر مثال کے طور پر زبر ہوتا، یعنی زیر کی جگہ پر زبر ہوتا تک، یہ تو تک ہے نا، تا زیر تک، لیکن اگر اس پر زبر ہوتا تا زبر کاف تک، تو اس صورت میں بھی آپ نے الف کے نیچے زیر ہی لگانا تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب بھی ایسا حرف ہو کسی آیت کے شروع میں کہ جس پر کوئی بھی حرکت نہ ہو، الف بغیر حرکت کے واقع ہو، تو آپ نے تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے۔ تھرڈ لیٹر کے نیچے اگر زیر ہے یا اس پر زبر ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے الف کے نیچے زیر لگا کر اسے پڑھنا ہے۔ اسی لیے ہم یہاں اسے پڑھیں گے
इस्तिकबारन फिल अर्ज़ि व मकरस्सय्यि। अब आते हैं हम तीसरे लफ्ज की तरफ। यहाँ पर लफ्ज है सय्यि। अब इसे सय्यि हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो हम आपको इसके सारा ग्रामर बता देते हैं। देखिएगा, वाव जबर वा, मीम काफ जबर मक, व मक, रोसीन जबर रोसीन, या जबर सय्या जेर यी, व मक रोसय्यि। अब आगे जरा समझिएगा, हमजा जेर ई, व मक रोसय्यि। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब जब हम इसे स्टॉपिंग साउंड में यानी वकफ की हालत में पढ़ेंगे तो इसे अदा करेंगे व मक रोसय्यि। अब ये झटका क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो झटका लगाने की वजह यह है कि जब हम यहाँ वकफ कर देंगे तो ये हमजा ये क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। और साकिन हमजा जब भी आयत के आखिर में आता है तो वो जर्किंग साउंड के साथ यानी झटके के साथ अदा किया जाता है। यही वजह है कि हम यहाँ झटका लगाकर इसे अदा कर रहे हैं। और हम इसे पढ़ते हैं व मकरस्सय्यि, व मकरस्सय्यि। अब वो जो साथी इसे व मकरस्सय्यि या व मकरस्सय्यि इस तरह से पढ़ते थे, उन तमाम को अपनी इस गलती की इस्लाह कर लेनी चाहिए कि इस तरह से पढ़ना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आपने इसे वकफ की हालत में हमजा को साकिन करते हुए झटका लगाकर जर्किंग साउंड के साथ अदा करना है। व मकरस्सय्यि, व मकरस्सय्यि। शुरू से इब्तिदा से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जाअहुम नज़ीरुम मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा। यहाँ हमने वकफ कर दिया। अगर हम इसे मिलाकर कंबाइन करके पढ़ें तो फिर किस तरह से पढ़ेंगे वो भी आप सुनिएगा। मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन फिल अर्ज़ि व मकरस्सय्यि। अब एक बात मजीद समझ लें कि अगर आप इसे मिलाकर पढ़ें तो इस सूरत में आप रॉ अलिफ जबर रॉ को खींचेंगे नहीं। अगर आप यहाँ वकफ नहीं करते तो इस सूरत में आप रॉ अलिफ जबर रॉ को नहीं खींचेंगे, बल्कि नून को डायरेक्ट सीन से मिला देंगे और बगैर खींचे इसे पढ़ेंगे। किस तरह से, इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन, जबकि वकफ की सूरत में हम इसे जरा सा खींच रहे थे। किस तरह से, इल्ला नुफूरा, इल्ला नुफूरा। उम्मीद करता हूँ ये तीनों अल्फाज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज के सबक से फायदा हो तो अपने जानने वाले अहबाब तक हमारे वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक और एक शेयर भी कीजिए। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।